بالکل ہی وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن وقت کم ہے کیونکہ مہمانوں کی جو تعداد ہے اس کے حساب سے وقت کافی درکار ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ دعوت کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ساری مخلوق کی کہ سب آئیں اور کھائیں، لیکن کھا سارا اس کو ایک مچھلی جاتی ہے۔ اب ایک مچھلی بیچاری جہاں ساری دعوت کھا جائے وہاں ایک مچھلی اور آ جاتی تو کیا حال بنتا، شاید ساری زمین کو ہی کھا جاتی۔ تو اللہ کے جہاں جس کو اللہ کھلاتا ہے اس کو کوئی اور نہیں کھلا سکتا۔ تو خیر یہ بات اور طرف چلی گئی۔ خیال یہ رکھنا چاہیے بطور نقیب کے میں کہنا چاہوں گا کہ جتنا وقت ہو اس کے حساب سے مہمان، یا جتنے مہمان ہو اتنا وقت بھی ہونا چاہیے۔ آئے ہوئے مہمان کو بار بار یہ کہنا ایک پڑھو دو پڑھو بڑا عجیب سا تماشا بن جاتا ہے۔ اب میں پڑھ رہا تھا پیچھے، مجھے بھی ایک پرچی آئی، اس میں وقت کی تنگی کا لکھا ہوا تھا۔ حقیقت بات ہے پڑھتے پڑھتے پہلے میرے دل میں آیا کہ میں یہیں چھوڑ دوں، یا تو پہلے سے بتایا جائے کہ آپ نے اتنا وقت لینا ہے، دوسرے کو اتنا دینا ہے، ہر مہمان کو وقت ملے۔ آپ نے 10 منٹ پڑھنا ہے، 11واں منٹ شروع نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ چلا جائے گا۔ عدم ترتیبی جو ہے وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ ہم آنے سے پہلے اس کو وقت بتائیں، آپ نے اتنا وقت پڑھنا ہے، ایک لمحہ اس کے بعد نہیں پڑھنا ورنہ اتار دیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ قابل عزت کوئی نہیں ہوتا، خود اتر جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بطور نقیب کے کچھ میری ذمہ داری ہے، میں نے کہہ دیا۔ اور ایک کلام کا جو میرا وعدہ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں نہ پڑھتا، اپنے بھائی کو دعوت دیتا ظفر شہزاد صاحب کو، تو وہ مجھے فرمانے لگے، بالخصوص جناب عبدالقادر کشمیری صاحب۔ تو جب میں جامعہ حنفیہ سے آیا تو قاری طیب صاحب مجھے فرمانے لگے کہ وہاں پر میرے دو دوست بہت اچھے ہیں، ایک مولانا بشیر احمد شاہ صاحب اور دوسرے جناب مولانا عبدالقادر کشمیری صاحب۔ دونوں کو سلام بھی عرض کرنا ہے اور میرے نہ آنے پر ان سے معذرت بھی کرنی ہے۔ تو میں ان کے حکم پر تشریف لائے ہوئے بھائی ظفر شہزاد صاحب جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بشک 2 شعر پڑھ دیں، ضرور پڑھ دیں۔ حضرت عمر کا ذکر ہو رہا تھا تو میں عمر کے بیٹوں سے عمر جیسا مزاج چاہتا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے ایسی شعلہ نوائی کر کے ماحول کو بگاڑنے کی، لیکن کم از کم ہم اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے صحابہ کی محبت کا اعلان برملا اور سینہ تان کے کریں۔ آخر ہمارے ہیں صحابہ، ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، جن کو پیارے ہاتھ اٹھا کے کہو ہمارے ہیں صحابہ، ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور توجہ وقت کم ہے، لفظ دیکھیے گا اور میں داد کا منتظر رہوں گا آپ سے، صرف اس لیے کہ لکھنے والے شاعر نے عظیم کلام لکھا ہے، کہتا ہے کہ کیڑا یار ہے جیڑا محمد دی دعا ہوئے۔ کمتر کا نام سنا ہے آپ حضرات نے؟ اب تک بہت کم شاعر گزرے ہیں جن میں کمتر کا انداز ہو، اس لیے آپ حضرات سے پھر میں داد کا متمنی ہوں۔ اگر میرے لفظ آپ تک پہنچیں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا سننا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ لفظ پہنچیں گے تو مجھے سبحان اللہ کی داد چاہیے۔ شاعر کہتا ہے او کیڑا یار ہے جیڑا محمد دی دعا ہوئے، بادشاہ کون ہے ایسا جدا کرتا پھٹا ہوئے۔ او کیڑا یار ہے جیڑا محمد دی دعا ہوئے، بادشاہ کون ہے ایسا جدا کرتا پھٹا ہوئے۔ او کون حاکم جڑا نوکر کتے بنیا مہاری ہے، یتیمہ بے کساں دی جس کیتی خدمت گزاری ہے۔ او کیڑا یار ہے جیڑا محمد دی دعا ہوئے، بادشاہ کون ہے ایسا جندا کرتا پھٹا ہوئے۔ او کون حاکم جڑا نوکر کتے بنیا مہاری ہے، یتیمہ بے کساں دی جس کیتی خدمت گزاری ہے۔ بہادر اے جیا جس کفر تے لائی ضرب کاری، ہتھوں اس دے خدا دے گھر دا دروازہ کھلا ہوئے۔ او کون عادل عدالت وچ جڑا اپنی مثال ہوئے، او کون عادل عدالت وچ جڑا اپنی مثال ہوئے، یتیمہ دے جو باغاں دی کریندہ دیکھ بھال ہوئے۔ او کیڑا یار ہے جیڑا محمد دی دعا ہوئے، بادشاہ کون ہے ایسا جندا کرتا پھٹا ہوئے۔ او کون حاکم جڑا نوکر کتے بنیا مہاری ہے۔ اور علماء جانتے ہیں جب آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، آپ کا غلام ساتھ ہے، باری سواری پہ بیٹھتے ہیں، جب حضرت عمر کی باری چلنے کی آئی، مسجد اقصیٰ قریب آ گئی، غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ سوار ہو جائیے، میں لفظوں کو حرفوں میں بند کر رہا ہوں، امیر المؤمنین آپ سوار ہو جائیے۔ حضرت عمر نے کہا باری کس کی ہے؟ کہا باری تو میری ہے۔ کہا عمر کسی کی باری سواری نہیں کر سکتا۔ ارے جو عمر، توجہ چاہتا ہوں سٹیج والوں کی، جو عمر اپنے غلام کی باری
سواری نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ حضرت علی کی باری خلافت کے منبر پہ آ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ عمر جس کو پیغمبر کو کہنا پڑا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ کون عمر؟ نام عمر ہے، لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے، عمر 63 برس ہے، 40ویں اسلام میں تشریف لانے والے فرد ہیں۔ آپ کے آنے سے کعبہ میں سب سے پہلے حضور نے نماز پڑھی۔ وہ عمر آئے، آقا نے اہلاً سہلاً مرحبا کہا۔ وہ عمر آئے، پیغمبر نے اٹھ کے سینے پہ 3 ہاتھ مارے، آنے کی مبارک دی۔ وہ عمر تشریف لائے، جبریل امین مبارک لے کے آئے۔ وہ عمر تشریف لائے، اسلام میں پہلا نعرہ تکبیر صحابہ نے بلند کیا۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ، عمر کا ذکر آیا ہے، سینے میں جو فاروق کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو فاروق کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت کئی ذروں کی سرے عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے فاروق کے لہجے کی کڑک ہے۔ خالی ہے تیرا دل، خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، کیوں بغض ہے تجھ کو ارباب وفا سے؟ اے شاتم فاروق، تجھے اتنی بھی خبر ہے فاروق کو مانگا تھا محمد نے خدا سے۔ او کیڑا یار ہے جیڑا محمد دی دعا ہووے، بادشاہ کون ہے ایسا جندا کرتا پھٹا ہووے؟ او کون حاکم جیڑا نوکر کتے بنیا مہاری ہے، یتیمہ بے کساں دی جس کیتی خدمت گزاری ہے؟ او کون عادل عدالت وچ جڑا اپنی مثال ہووے، یتیمہ دے جو باغاں دی کریندا دیکھ بھال ہووے؟ کندے دربار وچ ٹر کے، کندے دربار وچ ٹر کے، کندے دربار وچ علی سائیں مشورے دیندا، کندے دربار وچ علی سائیں مشورے دیندا، کندے دربار وچ ٹر کے شہر بانو کتے ویندا، میری گفتار دے انداز نو خوشبخت پرکھیندا، میری گفتار دے انداز نو خوشبخت پرکھیندا، او کامل من کا شبیر دا جس نے پڑھا ہوئے۔ حضرت حسین کا نکاح شہر بانو کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ محبت سے بولو، کس نے پڑھایا تھا؟ اور جانتے ہو علی کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، علی کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، اور عمر کے گھر میں علی کی بیٹی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ وہ لوگ قابض تھے، غلط نہ کہا کرو، آج پنجتن پہ بولنے کا ارادہ نہیں ہے، اتنا سمجھا دوں، علی وہ ہے جس کے گھر پیغمبر کی بیٹی ہے، عمر وہ ہے جس کے گھر علی کی بیٹی ہے، اور یاد رکھیے گا علی وہ ہے جس کے نانوں کا، جس کے بیٹوں کا نواسا نبی ہے، عمر وہ ہے جس کے نواسوں کا نانا علی ہے۔ کون عادل عدالت وچ جڑی اپنی مثال ہووے، یتیماں دے جو باغاں دی کریندا دیکھ بھال ہووے، کہندی شاہی دے وچ شیر بکری رل کے چردے سن، فقیری وچ کہندی شاہی تاج دھردے سن، کہندے خط نال دریا نیل دے پانی ابردے سن، کہندی چادر دی عظمت دا کریندی اگ حیا ہووے، او کہندی چادر دی عظمت دا۔ لگتا ہے میں نے تاریخ کے حوالے کھول دیا، آپ حضرات کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں۔ کمتر نے بالکل تاریخ کے صفحات کو دیکھ کے لکھا ہے، اس نے عام شاعروں کی طرح کلام کو بگاڑا نہیں ہے، سنوارا ہے، تاریخ ساری ہے کلام کے اندر۔ اور کون عادل عدالت وچ جڑا اپنی مثال ہووے، مسجد نبوی ہے، منبر ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، صحابی کھڑے ہو گئے، نہ پڑھیں گے تیرے پیچھے نماز، پہلے جواب دو، جو چادریں ہمیں ملی ہیں اس سے تو کرتا نہیں بنتا، عمر ہمارے کرتے نہ بنے، تیرا قد بھی لمبا ہے، تیرا کرتا کیسے بن گیا؟ عمر نے بیٹے کو اشارہ کیا، عمر کی عدالت ہے، یہاں انصاف بکتا نہیں ملتا ہے، عمر کی عدالت ہے، یہاں انصاف بکتا نہیں ہے ملتا ہے۔ بیٹا کھڑے ہو کے سوال کا جواب دو۔ بیٹا کہتا ہے چادریں 2 تھیں، ایک ابا کی تھی ایک میری تھی، باپ کا نہیں بنتا تھا یا میرا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنی چادر ابا کو دے دی، ابا کا پورا سوٹ بن گیا ہے۔ اور کون عادل عدالت وچ جڑا اپنی مثال ہووے، یتیماں دے جو باغاں دی کریندا دیکھ بھال ہووے،
کہندی شاہی دے وچ شیر بکری رل کے چردے سن فقیری وچ کہندی شاہی تاج دھردے سن او کون عادل عدالت وچ جڑا اپنی مثال ہوے یتیماں دے جو بالاں دی کریندا دیکھ بھال ہوے اور توجہ او کون ایسا جندی خاطر ریا سکدا نبی ہوے او دی آمد خدا دے دین دی رونق بنی ہوے او دی منشا مطابق عرش تو نازل وہی ہوے اشداؤ علی الکفار فرمایا خدا ہوے او کون ایسا جڑا سائیں دی مراد ہوے مرید ہوے او کون ایسا جڑا سائیں دی مراد ہوے مرید ہوے حاکم محمد دے مصلی تے شہید ہوے او کون ایسا جڑا سائیں دی مراد ہوے میں نے حذف کر دیا سارا کلام وقت کی قلت کی وجہ سے او کون ایسا جڑا سائیں دی مراد ہوے مرید ہوے حاکم محمد دے مصلی تے شہید ہوے اور ایک شعر عرض کرتا ہوں حضرت عمر کی عظمت پر عمر کو مانتے ہیں دیوانے جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی المرتضی شان صحابہ عمر کو مانتے ہیں دیوانے عمر کو سارا جہاں مانتا ہے توجہ سے سنیے گا عمر کو مانتے ہیں دیوانے عمر کو سارا جہاں مانتا ہے عمر مانتا ہے میرے نبی کی عمر کی میرا خدا مانتا ہے بس میں نے کہا تھا آخری شعر یہ انشاءاللہ ادھار ہے مجھ پر اگر کشمیری صاحب نے کبھی مجھے یہ حکم فرما دیا کہ پورا پڑھو آپ کو وقت ہے آج پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ میں پورا سنا دوں گا ابھی کچھ احباب کی طرف سے یہ حکم ہے بار بار کے پروگرام کو طویل نہ کیا جائے اس لیے میں انتظامیہ کے اس حکم کو اپنے لیے حکم ہی سمجھتے ہوئے اپنے آنے والے مہمان کو یوں دعوت دینا چاہتا ہوں آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا یہ میرا ایک اپنا انداز ہے کیونکہ نقیب آتا ہے مہمانوں کو سجانے کے لیے اور بلانے کے لیے اپنا پڑھ کے چلا گیا تو پھر یہ شکوہ کریں گے ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں آپ نے تو اس لیے عرض کرتا ہوں آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا آجا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے آجا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا آجا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے ایک تیری کمی ہے تشریف لا رہے ہیں